بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق الأكوان ومعلم الإنسان وخالق الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان، والصلاة والسلام على حبيب الرحمن الذي هو صاحب القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال في شانه صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی اس محفل جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے، ہمیں اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور تیرے دل سے شکر گزار ہوں اس مسجد کے امام و خطیب حضرت العلامہ الحاج الحافظ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان کی حیات دراز فرمائے اور ہم سب کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ آج ہم ایک ایسے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے ایک رسول، ایسے ایک پیارے اور جنہیں رب نے سب سے زیادہ پیار فرمایا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف الفاظ سے جنہیں رب نے یاد فرمایا، وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں رب ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمام کائنات کے لیے آپ کو گواہ دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والا اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا، اس حیثیت سے آپ کو ہم نے دنیا میں بھیجا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر آپ کو میں نے دنیا میں بھیجا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں رب فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَنَذِيرًا لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن کریم کی الفرقان میں سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تمام کائنات کے لیے، کائنات میں جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، اہل توحید ہیں، ان کے لیے ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور جو شرک کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ان کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں رب فرما رہا ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود اور سلام تعظیم کے ساتھ۔ یہاں پر علماء ہیں موجود، اگر عربی کا قاعدہ ہے، اسے کہتے ہیں کہ قرأت قراءۃ، میں نے پڑھنے کی طرح پڑھا، ضربت ضربا، میں نے مارنے کی طرح مارا۔ تو یہاں فرما رہا ہے وسلموا تسلیما، سلام کی طرح
جس سے سلام کرنے کا حق ادا ہو جائے. وتھ ریسپیکٹ میرے محبوب پر تم سلام پیش کرو. یہ ایسا عمل ہے. رب نے نماز کا حکم دیا اقیموا الصلاۃ، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو. رب کو نماز کی حاجت نہیں ہے. رب نے قرآن کریم میں روزہ رکھنے کا حکم تھا، ارشاد فرمایا، حکم عطا فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، جیسے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ. یا آپ اس طرح کہہ دیں تم پر ہم نے روزے فرض کیے جیسے اگلوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم اللہ کے ولی ہو جاؤ. اس روزے کے ذریعے تم اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اہل تقوی ہوتے ہیں. رب نے نماز پڑھنے کی اجازت دی، نماز پڑھنے کا حکم عطا فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. فرمایا کہ حج ادا کرو. ٹھیک ہے، فمن حج البیت او اعتمر، جس نے حج کیا یا عمرہ کیا فلا جناح علیہ، اس پر اب کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو بخش دیتا ہے. حج کرنے کے لیے حکم فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں خود بھی حج کر رہا ہوں تم بھی کرو. زکات دینے کا حکم فرمایا، اتیو زکات، زکات تم ادا کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں زکات دے رہا ہوں تم بھی ہمارے ساتھ زکات دو. جب اس کے محبوب کی شان کی بات آئی، جب اس کے محبوب کے درود کی بات آئی تو فرما رہا ہے جانتے ہو اے لوگوں، اے مجھ پر ایمان لانے والوں، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، میں خود ہی عمل کر رہا ہوں اور تمہیں بھی اپنے فرشتوں کو لے کر رہا ہوں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور ہمارے فرشتے ہم سب درود بھیج رہے ہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر فرما رہا ہے علماء کرام، رب اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا کہ یا ایھا الناس صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگوں درود بھیجو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن یہ نہیں فرمایا اے لوگوں. اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ یا بنی آدم صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے آدم کی اولاد میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو. یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی کہ جو کام میں کر رہا ہوں اپنے فرشتوں کو لے کر، یہ کام اتنا عظیم ہے کہ یہ کام صرف ایمان والا ہی کو کرنے کی اجازت ہے، بے ایمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ عظیم کام ہے، یہ عظیم کام ہے جس کو میرا رب خود کر رہا ہے. اور پھر مزے کی بات یہاں پر، میں چونکہ ہم لوگ ریسرچ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر ایک ریسرچ میں پیش کرتا ہوں. ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر ہے، امر کا صیغہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، تم درود بھیجو یا تم درود پڑھو، علیہ، ان پر، کن پر؟ میرے محبوب پر. تو یہ اے ایمان والو تم درود پڑھو کس کا حکم ہے؟ رب العالمین کا. اب دیکھیے ہم اس کے جواب میں کیا بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، تم درود پڑھو، علیہ، میرے محبوب پر، وسلموا تسلیما، اور ادب کے ساتھ سلام پیش کرو. تو یہ ہم پر حکم ہو گیا رب کی طرف سے. اب ہم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ فرما رہا ہے صلو علیہ، درود بھیجو ان پر. اس کے جواب میں ہم نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج. رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھیجو. ہم اس کے جواب میں بول رہے ہیں یا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج. رب فرما رہا ہے اے ایمان والو تم درود پڑھو. ہم جواب میں کہہ رہے ہیں اللہ تو درود بھیج. پوری دنیا میں یہ صیغہ ہے، پوری دنیا میں، چاہے وہ درود ابراہیم ہو، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، وہاں بھی اے اللہ تو بھیج. یا پھر عام درود پڑھے، کوئی بھی درود پڑھے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہم صلی علی. رب فرما رہا ہے ایمان والو تم پڑھو. ہم جواب میں کہہ رہے ہیں اللہ یا ایھا الذین، ہم جواب میں کہہ رہے ہیں اللہم، اے میرا رب، صلی، تو درود بھیج. رب فرما رہا ہے تو بھیج. ہم عرض کریں اللہ تو پڑھ. معاملہ یہ ہے کہ اللہ یہ زبان ناپاک ہے، جھوٹ، ہم اس سے کتنے بار جھوٹ
یہ غیبت کرنے والی ہے، یہ زبان مولا یہ بہتان لگانے والی ہے، اس زبان سے تو ہم نے حرام بھی کھایا ہے مولا، اے اللہ ہم نے اس سے تو رشوتیں بھی کھائی ہیں، اے اللہ اس سے ہم نے تو سود بھی کھائے ہیں، اے اللہ یہ زبان تیرے محبوب کے لائق نہیں ہے، اے اللہ یہ زبان تیرے محبوب کی شان کے مطابق نہیں ہے، لہذا تیرا محبوب جیسے ہر عیب سے پاک ہے، مخلوق میں تیرا حبیب ہر عیب سے پاک ہے، اے اللہ خالقیت کے اعتبار سے معبودیت کے اعتبار سے تو ہر عیب سے پاک ہے، لہذا بہتر ہے مولا کہ تو اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کی شان پر درود بھیج، تو اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیج کہ ہم گناہگار ہیں، اتنا بڑا عمل ہے جسے تو خود کر رہا ہے، تیرے فرشتے کر رہے ہیں، جبریل امین سے لے کر تمام فرشتے کب سے کر رہے ہیں، تو نے ٹائم نہیں بتایا کب تک درود بھیجیں گے، یہ تو نے ٹائم نہیں اوپن رکھا، لہذا مولا یہ عظیم کام بہتر یہ ہے کہ مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی طرف دیکھتے ہوئے بہتر یہی ہوگا مولا تو جیسے چاہتا ہے اپنے محبوب پر ویسے ہی درود بھیج، یہ ریسرچ کی بات ہو گئی، اس لیے ہم لوگ درود شریف جب اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو تم درود بھیجو، اب ہم پر علماء کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ فرض ہے، مذاہب اربعہ میں کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے نماز میں ہر نماز میں درود پڑھنے کو واجب قرار دیا، تو یہ اللہ کی ذات مولا تو جیسا بالکل عظیم ذات ہے تیرے حبیب علیہ السلام مخلوق میں جو ہے وہ سب سے نرالے ہیں، بہتر یہی ہے کہ خالق جیسے چاہے اپنے محبوب پر درود بھیجے، ہم لوگ تو بس مولا کریم بیچ میں ہم لوگ صرف عرض کرنے والے ہیں، تو نے ارشاد فرمایا ہم نے تجھ سے عرض کیا مولا، اللہ اکبر۔ احباب گرامی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ رب فرما رہا ہے کہ میں سورہ الاحزاب میں اپنے فرشتوں کو لے کر درود بھیج رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کرنے کی بات آتی ہے، پورے قرآن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے اللہ اکبر، انما رب فرما رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو آپ کے دست اقدس پر ہاتھ رکھ کر آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر جنہوں نے بیعت کیا ہے محبوب وہ حقیقتاً آپ کا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بظاہر آپ کا ہے لیکن محبوب وہ عہد تو وہ ہم سے کر رہے ہیں، وہ وعدہ ہم سے کر رہے ہیں، وہ تو میری قدرت وہ میری قدرت کے ہاتھ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر ہاتھ آپ کے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ید اللہ کو اللہ تعالیٰ جب ید الرسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ید اللہ کہا، میرے محبوب کے دست اقدس پر جو عہد کر رہے ہیں وہ میرے قدرتی دست اقدس پر عہد کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہم ایک ایسے عظیم نبی کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں رب فرما رہا ہے، ایک بار سورہ الحجرات آپ نے تلاوت سینکڑوں بار آپ نے تلاوت کی ہوگی، آپ نے سورہ الحجرات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کرام آتے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے اور پھر سارے صحابہ چلے جاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے حجرہ مبارکہ میں، سرکار کے گھر پہ تشریف لے جاتے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام قربانی فرماتے، پھر صحابہ کرام وہ کھالے الگ کرنا، گوشت کاٹنا، تقسیم، پھر اس حصے لگانا، پھر تقسیم کرنا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہیلپ کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ صحابہ کرام حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں عید الاضحیٰ پڑھائی، اس کے بعد صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر بار کا طریقہ کیا تھا؟ ہر بار کا طریقہ یہ تھا کہ یہ غلام محبوب دو عالم کے گھر تشریف لے جاتے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قربانی فرماتے اور یہ حضور کو اس قربانی کے معاملے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بٹاتے۔ ایک بار ایسا ہوا
کہ رسول کریم علیہ السلام نے نماز عید الاضحیٰ پڑھائی اور تمام صحابہ میکسیمم صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے. ابھی حضور کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے. جن کا گھر عیدگاہ سے قریب تھا وہ گھر پہنچے اور انہیں قربانی کر دی. قربانی جب کی تو کیا دعا پڑھی آپ کو سب کو معلوم ہے. ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، ان صلاتی ونسکی ومحیایا، میری حیات، ومماتی، میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. میری حیات، میری موت، میری نماز، میری قربانیاں سب اللہ کے لیے ہے. اور پھر فرمایا اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ تیرے ہی نام پر ذبح کر رہا ہوں. اور ذبح کر دی انہوں نے. صحابہ کرام نے اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دی. اب ذبح کرنا تھا، کتنا عمل تھا. یہ رب فرما رہا ہے کہ قربانی کر. انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اب آپ نماز پڑھیں اور قربانیاں کریں. قربانی کریں یہ واجب ہے. تو صحابہ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے گھر گئے تھے قربانی کرنے کے لیے. لیکن ہے ابھی میرے محبوب نے قربانی نہیں کی ہے، ابھی میرے محبوب نے ذبح نہیں کیا. بھائی تم لوگ ڈسٹرب نہیں کرو پلیز. ابھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی. صحابہ پہنچ گئے اپنے گھر میں قربانی کر دیے. اب جبریل امین کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل جاؤ یہ آیت کریمہ لے کر جاؤ. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو خبردار تم اپنے کسی بھی عمل میں اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اللہ سے آگے بڑھنا یہ تو کسی کی مجال بھی نہیں ہے. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ سے آگے بڑھ جائیں گے. جب اللہ کی حد ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر آگے بڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو کسی معاملے میں بھی تم میرے محبوب سے آگے نہ بڑھنا. ابھی میرے محبوب نے قربانی نہیں کی ہے، تم نے کیسے قربانی کر لی؟ یاد رکھو میرے محبوب علیہ السلام کی قربانی سے پہلے تم نے جو قربانی کر لی تو اس میں کیا ہوا کہ اگرچہ میرے نام پر تم نے ذبح کیا ہے لیکن یاد رکھو یہ قربانی، یہ وہ عبادت جس میں میرے محبوب کا خیال نہ ہو، وہ عبادت جس میں میرے محبوب کا لحاظ نہ ہو، وہ عبادت جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرے محبوب کا ادب نہ ہو، وہ عبادت ہمیں مقبول نہیں. وہ عبادت میری بارگاہ میں مقبول نہیں. جبریل امین آ گئے آیت کریمہ لے کر. اللہ اکبر. وہ رسول علیہ السلام کی باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین سن لو الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی، اذیت پہنچائی. رب فرماتا ہے کہ ان پر ہماری لعنت ہے، ہماری طرف سے لعنت ہے. جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ قول سے ہو یا عمل سے ہو، جس طرح سے ہو، میرے محبوب علیہ السلام کی شان میں اگر بال برابر گستاخی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے. سورہ الاحزاب میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تو تمام کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. یہ رحمت جو ہے یہ ابھی اگر وہ برف باری ہو رہی ہے اور سورج نکل آئے تپش کے ساتھ تو آپ کے لیے وہ بھی رحمت ہے. صحرا ہے بارش نہیں، اچانک اگر بارش آ جائے تو بھی آپ کے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے. کھیت ہے، بے شمار پودے لگے ہوئے ہیں لیکن بعض پودوں میں وہ فصل نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے. درخت ہے اس میں جو پھل ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے. لیکن رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمانا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر. یہ رحمت تو وقتی رحمت ہے. اے محبوب آپ جو ہے آپ کی ذات اصل رحمت ہے.
اے محبوب یہ تو وقتی طور پر رحمت ہے اور آپ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت ہے، یعنی کہ اے محبوب آپ کی ذات وہ ہے کہ میرے بندوں کو اندھیروں سے آپ اجالے کی طرف لے جانے والے ہیں، آپ کفر سے آپ ایمان کی طرف بلانے والے ہیں، شرک سے آپ انہیں مومن، مشرکین سے آپ انہیں مومن بنانے والے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے اس اندھیرے قلوب میں توحید کی روشنی جلا دی، توحید کی جو ہے وہ چراغ جلا دی۔ اس لیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کریم علیہ السلام رحمت اس معنی میں بھی ہیں کہ قیامت کے دن ہر بندہ پریشان گھومے گا، اپنے اعمال نامے کو لے کر پریشان، وہ دوڑتا ہوا اپنے والد کے پاس جائے گا، والدہ کے پاس جائے گا، سب کہیں گے میں تمہیں نہیں پہچانتا، کہ ہو جاؤ۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، وہ کہیں گے اذهب الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تمام انبیاء کرام یہی کہیں گے اذهب الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور بندہ اچانک اس کی نگاہ پڑے گی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پر، پھر اس کے اندر ہمت آ جائے گی، پھر اس کے اندر ہمت آ جائے گی، کیوں کہ میرے رب نے ان کے بارے میں رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ لوگ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی ہے، آج وہ ان لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ جب آقا علیہ السلام کی طرف وہ بڑھیں گے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اسے دیکھ کر مسکرائیں گے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام یتبسم، حضور مسکرائیں گے، اور جب حضور مسکرائیں گے تو پھر امتی کہے گا میری آدھی پریشانی دور ہو گئی، میرے محبوب کی طرف دیکھنے سے میری آدھی پریشانی دور ہو گئی۔ مسکرانا یہ رضامندی کی علامت ہے، مسکرانا یہ ایگری ہونے کی علامت ہے۔ جب سرکار مسکرائیں گے اور مسکرانے کے بعد یہ جملہ فرمائیں گے اے امتی کہاں جا رہا ہے؟ انا لہا انا لہا، میرے پاس آ۔ جب باپ نے تجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، ماں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، رحمت للعالمین تیرے سامنے ہے، آ میں ہاتھ پکڑ کے تجھے شفاعت کر کے جنت میں لے جاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ رسول کریم علیہ السلام آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا لہا، میں ہوں یہاں، کدھر جا رہا ہے؟ رحمت للعالمین میرے بارے میں فرمایا گیا ہے، میرا رب مجھے۔ اور پھر کمال کی بات یہاں یہ ہے کہ آپ جو کمائی کرتے ہیں، آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پوری کمائی ہم اپنے بچوں کے پیچھے خرچ کریں، نیچرل عام طور پر، یا خوب زیادہ اللہ والے ہیں تو والد والدہ کو آپ کہتے نہیں ہم اپنے والد والدہ کو نہیں چھوڑیں گے، میرے پاس رہیں گے، ان کی میری والدہ کے قدموں میں میری جنت ہے، ہم کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہر بندہ اپنی فیملی کے لیے کماتا ہے، فیملی ممبر کے لیے وہ اپنی پیشانیوں سے اپنی پیشانیوں کا پسینہ قدموں پر پھینکتا ہے، کس لیے؟ وہ فیملی کے لیے ہے، صرف اپنی اسرت کے لیے، اسرت اپنی فیملی کے لیے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام ہیں، یہ صرف ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام کی امت بھی دوڑتے ہوئے جا کے ہمیں دیکھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے نبی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کسی اور کے پاس جاؤ، اب کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ سرکار علیہ السلام فرمائیں گے میں رحمت للعالمین ہوں، اپنے لیے تو اپنے امت کو تو لے جا رہا ہوں، تو بھی آ جا، میرے شامیانے کے لیے تو بھی آ جا۔ اب آقا علیہ السلام امت سابقہ کو بھی لے کر جنت میں جائیں گے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ حضور کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اسی لیے سرکار علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ شفاعت کبریٰ، ایک ہے شفاعت صغریٰ کہ ہر نبی اپنی امت کو شفاعت کرے گا، یہ شفاعت صغریٰ ہے، اور شفاعت صغریٰ یہ بھی ہے وہ شخص جس کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہے لیکن بدی کم ہے، تو وہ سفارش کر کے لے جائے، یہ شفاعت صغریٰ ہے۔ لیکن شفاعت کبریٰ وہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ 50% سے زیادہ اس کے پاس بدی ہے، اس کو فیصلہ ہو گیا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اب آقا علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، اے میرا رب کیا بھیج رہا ہے اسے؟ اس فیصلہ ہو گیا یہ اس کے اعمال نامے میں نیکیاں کم ہے اور گناہ زیادہ ہے، محبوب
सरकार इस्लाम फरमाएंगे, रब तूने नहीं तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे रब, अब मेरे रखते हुए ये मेरा कलमा पढ़ने वाले कैसे इन्हें हम जहन्नम में जाने दे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस है, आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी उम्मत में जिन्होंने गुनाह कबीरा किए, जिन पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी है, मैं उनका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। ये मेरे महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अहबाब गिरामी, हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बात आती है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो मकाम अता फरमाया, वो इज्जत अता फरमाई। हम ऐसे महबूब की गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ऐसे महबूब को लेकर गुफ्तगू कर रहे हैं कि ज़बान जिसकी तारीफ करने से कासिर है। हम हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम की कमा हक़ को तारीफ नहीं कर सकते, हमें तो उतना ही करना आता है जितना हुजूर ने अपनी जात के मुतालिक बताया। और कोई भी शख्स अपनी जात के मुतालिक ज्यादा नहीं बताता है कि नहीं, अपनी तारीफ ज्यादा नहीं करता, कोई भी नहीं करता। इसलिए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में कहा कि मैं अब्द हूं, मैं तो अल्लाह का गुलाम हूं, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। और अब जब रब सुब्हानहु व तआला अपने महबूब को मेराज में ले जा रहा है तो क्या फरमा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला उस वक्त अपने हबीब को जब ले जा रहा है मेराज में तो सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अब रब फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, मैं अपने बंदे को ये मक्के से बैतुल मुक़द्दस तक ले जा रहा हूं। क्यों ले जा रहा हूं? लिनुरियहु मिन आयातिना, मैं अपनी निशानियों को दिखाने ले जा रहा हूं। अब इल्म की कमी होने की वजह से या एनाद होने की वजह से या तहकीक की कमी होने की वजह से या रिसर्च की कमी होने की वजह से अब इस आयत करीमा को किसी ने उठा लिया और कहा कि देखो अल्लाह तो फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ये अब्द से ज्यादा कुछ नहीं है, ये मामूली बंदे से ज्यादा कुछ नहीं है। कहना अरे नहीं, रब की तारीफ तुमने समझा ही नहीं। इसमें भी आका अलैहिस्सलाम की तारीफ रब फरमा रहा है। रब फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अरे मैं अपने अब्द को, यानी कि मैं ये गवाही दे रहा हूं तमाम कायनात के तमाम मखलूक को के सामने ये बयान कर रहा हूं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि अब्दियत का हक पूरे तौर पर अगर किसी ने अदा किया है तो वो मेरे महबूब की जात है, वो मेरे महबूब है। हजार बंदे हैं जो अपने आप को अब्दुल्लाह कह रहे हैं, इबादुल्लाह कह रहे हैं, हजार बंदे हैं, लेकिन जब रब फरमा दे कि तू मेरा बंदा है, तूने बंदगी का हक अदा किया, तू वाकई मेरा सच्चा बंदा है, तो इसमें उसके लिए तारीफ होगी। रब फरमा रहे सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ आप मेरे अब्द हैं, यानी कि अब्दियत और इबादत का कमा हक हो जैसे अदा करना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ आपने हक अदा किया है। ये हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है, जिनके बारे में रब फरमा रहा है ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। मेरे महबूब को जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं, चचा, इमाम साहब, हजरत, इस तरह जो कहते हो, खबरदार मेरे महबूब को ऐसे न बुलाना। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहा है ऐसे मेरे महबूब को ऐसे आवाज न देना पीछे से, या ऐ मोहम्मद या मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, ऐसे करके ना पुकारना, बल्कि हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाना। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मर्जी से तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो तब अपना अर्ज हुजूर की बारगाह में पेश कर देना। अल्लाह अकबर। ये देखिए रब कैसे सिखा रहा है अपने महबूब की बारगाह में जाने की, कैसी तालीम दे रहा है। ऐसे ना पुकारना, ये कुरान करीम की आयत है। अब तक मैंने एक हदीस भी पेश नहीं की है। अब फिर दूसरी जगह सूरह अल हुजरात में
बाज रब तो यहां तक फरमा दिया कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को किसी का अब्बा मत कहना, किसी का फादर मत कहना। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के वालिद नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाह, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है। माने कोई ये ना कहना कि जैसे बेटा के सामने वालिद का मकाम है ऐसे ही उम्मत के सामने नबी का मकाम है, ऐसा ना कहना। अल्लाह अकबर, इशारा इस तरफ है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह अकबर, मैं अपने महबूब को भेज रहा हूं, एक तो मैं अपना रसूल बनाकर, दूसरा कि तमाम अंबिया में ये खातम है, आखिरी नबी है। ला नबी बादी, सरकार फरमाते मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो ऐलान किया है ये झूठा है। ये मुसैलमतुल कज़्ज़ाब जो ऐलान कर रहा है नबूवत का, ये झूठा है। नबूवत के दरवाजे बंद कर दिए गए, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। हाँ याद रखना, एक नबी है जो आएंगे, नाम है ईसा इब्न मरियम, लेकिन वो नबी नहीं हो, नबी बनकर नहीं आएंगे। वो तो मेरे महबूब की उम्मतियों की सफ में खड़े रहेंगे, वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा करेंगे। वो मुसल्ला इमाम के मुसल्ले पर तो खड़े होंगे, लेकिन वो इक़्तिदा करेंगे मदीने वाले की। वो इमाम के मुसल्ले पर तो खड़े होंगे, लेकिन वो कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, ये रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस है। अब देखिए अल्लाह ताला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या फरमा रहा है। जब हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी थे जो कम सुनते थे, जिन्हें हम बहरा कहते हैं। आपको मालूम है कि जो कम सुनते हैं, जो ऊंचा सुनते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे कम सुनने वाले को बहरे, हम बहरे कहते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ही बात, हाँ वो फ्रेश उर्दू में बहरे ही बोलते हैं। वो सहाबी बहरे थे, कम सुनते थे। अब एक बात है कि कम सुनने वाला सबको बहरा समझता है, ये उसकी सिफत है कि जो कम सुनता है वो सबको बहरा समझेगा। हाँ क्या फरमा रहे हैं जोर से, भाई तुम बहरे हो लेकिन जिससे बात कर रहे हो वो तो बहरा नहीं है। लेकिन ये फितरी बात है, हर बहरा सबको बहरा ही समझता है। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, वो बहरे थे। अल्लाह अल्लाह, बहरा किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। किसने बनाया? बोलिए ना, बहरा किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया बहरा। वो कोई किसी शख्स ने नहीं बनाया, खालिक कायनात ने बहरा बनाया। रब अब फरमा रहा है, वो सहाबी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, दौरान गुफ्तगू, जी क्या फरमाया है? जी रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? आवाज तेज हो गई, ये सरकार क्या फरमा रहे? बारगाह रिसालत पे बैठे हैं और रब देख रहा है। तमाम दुनिया का ये सिस्टम है कि बादशाह की बारगाह में जाने की तालीम वजीर आजम देता है। वजीर सिखाते हैं कि जा पनाह कहना या जिल्ले इलाही कहना, अगर जे खिलाफे शरा बात है, ये वजीर वज़रा सिखाते हैं। लेकिन है रब अपने महबूब को कितना प्यार फरमाता है। रब फरमाता है कि अब मेरे महबूब की बारगाह में जाने की जो सिस्टम है, जाने की जो सिस्टम्स हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में जाने के जो करीने हैं, मेरे महबूब की बारगाह में जाने के जो आदाब हैं, मेरे महबूब अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने का जो तरीका है, मैं रब्बुल आलमीन खुद तुम्हें सिखा रहा हूं। वो क्या है? रब फरमा रहा है सूरह हुजरात में, अल हुजरात में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफअू अस्वातकुम फौक़ सौति नबी। मेरे महबूब की बारगाह में जब हाजिरी दोगे, खबरदार अपनी आवाज को बुलंद न करना, ऊंची न करना, लाउड न बोलना मेरे महबूब की बारगाह में। क्यों? मैं बहरा तुम्हें खुद बनाया हूं, मुझे मालूम है तुम ऊंचा सुनते हो, तुम बहरे हो। लेकिन जब शान रिसालत की बात आती है तो मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगा कोई बहरा भी मेरी बात मेरे महबूब की बारगाह में तेज बोले, ऊंची आवाज में बोले, मुझे गवारा नहीं। वो सहाबी तेज बोल रहे थे, ऊंची आवाज में बोल रहे थे, जिब्रील अमीन चले आए।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, जब बारगाह रिसालत में हाजिर हो तो याद रखना अपनी आवाज को मेरे महबूब की आवाज के मुकाबले में ऊंची न करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद, आपस में जैसे अपने ससुर से, आपस में मामू से, चचा से, मास्टर से जैसे बात करते हो, खबरदार वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद, आपस में जैसे गुफ्तगू करते हो मेरे महबूब की बारगाह में ऐसी गुफ्तगू न करना, इस अंदाज से न करना जैसे आपस में करते हो। और याद रखो अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुम्हारी आवाज अगर ऊंची हो जाएगी तो मैं पनिशमेंट दूंगा तुम्हें। मौला बहरा तूने बनाया और फिर पनिशमेंट तुम्हें देगा। रब फरमाता है अगर बारगाह रिसालत में अदब बजा नहीं ला सकते तो याद रखो अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, मैं अल्लाह, मैं रब्बुल आलमीन तुम्हारी जिंदगी के तमाम आमाल सालिहा को बर्बाद कर दूंगा। नमाज, रोजे, हज, ज़कात, तस्बीह, तहलील जो भी है सब बर्बाद कर दूंगा। व अंतुम ला तशउरून, अब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। सिर्फ मेरे महबूब की बारगाह में तेज, मेरे महबूब की बारगाह में ऊंची आवाज से गुफ्तगू करने की वजह से मैं तमाम आमाल को बर्बाद कर दूंगा। है क्या अजीम शान के बारे में हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम सारी दुनिया के, अगर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक जिंदगी की सिर्फ एक गोशे को ले लिया जाए तो हम, आप यकीन जाने, पूरी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम के उसवा हसना को अगर हम बयान करना चाहें कमा को हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए शायद ने खूब कहा ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक। आका अलैहिस्सलाम की तारीफ करोगे जैसी तारीफ चाहिए करना नहीं कर सकते हैं। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, इसका मुख्तसर हक तो यह है कि अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा कोई बुजुर्ग है तो वो आका अलैहिस्सलाम। हम शिर्क से अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत पाक है। शिर्क किसी हाल पे अल्लाह ताला एक सेकंड के लिए शिर्क को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क को अल्लाह ताला कभी नहीं माफ करेगा। शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला चाहे तो उसे बख्श सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। मैं कह रहा था रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के जुल्फ की बात आती है, जब आका अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की हर चीज के बारे में अलग अलग इरशाद फरमा रहा है। अगर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के कल्ब की बात आती है, अगर हुजूर के जुल्फ की बात आती है, अगर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के हाथ की बात आती है, अगर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस की बात आती है, अगर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की नुत्क़ की बात आती है, हुजूर के तकल्लुम और कलाम और हिवार की बात आती है, सब की तारीफ अल्लाह ताला अलग अलग फरमाता है। एक जगह रब फरमा रहा है अपने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ए महबूब मैं आपसे इस कदर प्यार करता हूं कि मैं उस शहर की कसम कर, मैं उस शहर का हलफ करता हूं जिस शहर में आपका वजूद है। महबूब ये किस, आप देखें किस कैटेगरी की मोहब्बत है, ये कितनी हाई डिग्री मोहब्बत है, हम शुमार में नहीं कर सकते, हम गुमान में नहीं कर सकते। आप तो आप है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस शहर में आपके कदम पाक है उस शहर तक को मैं नहीं छोड़ रहा हूं, उस शहर का हलफ लेकर कह रहा हूं ए महबूब मैं कभी अजाब नहीं दूंगा कौम आद कौम लूत की तरह आपकी उम्मत को। क्यों? कौम आद और कौम लूत की बात अलग थी। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चूंकि इनके दरमियान मौजूद हैं, आप हयातुन नबी हैं, आप इनके दरमियान चाहे वो चलती फिरती जिंदगी हो या बरज़ख की जिंदगी हो, ऐ महबूब आप इनके दरमियान मौजूद हैं। जहां रहमतुल लिल आलमीन मौजूद हो वहां अज़ाब इलाही नाजिल हो ही नहीं सकता। लिहाजा हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हालांकि अगर आप क्राइम और गुनाह की तरफ जाएं तो शायद कौम आद कौम लूत से भी ज्यादा भी हम गुनाहगार हैं।
ہم تو ان سے بھی بارڈر کو زیادہ کر گئے، ہے کہ نہیں؟ لیکن محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، رب کائنات اپنے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے وسیلے سے ہماری حفاظت فرما رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی بات فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے محبوب کے قلب نے، میرے محبوب کے دل نے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ فؤاد اعظم نے جو دیکھا ہے وہ غلط نہیں دیکھا۔ اچھا یہاں پر اور بھی ایک تحقیق کی بات ہے کہ آنکھ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، آنکھ جو ہے نا ہماری آنکھ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں کہ ہماری آنکھ جو ہے یہ عادی ہے اس چیز کو دیکھنے کی جس کی شکل صورت اور حیت ہے۔ بات سمجھیں، جس چیز کی شکل نہیں ہے، باڈی نہیں ہے، صورت نہیں ہے، اس کو ہماری آنکھ دیکھنے کی عادی نہیں ہے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے اس چیز کو جس کی شکل نہیں ہے، صورت نہیں ہے، حیت نہیں ہے، باڈی نہیں ہے، اسٹیچو نہیں ہے، اور لمبائی اور چوڑائی نہیں ہے، کلر نہیں ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شکل، صورت، حیت، کلر، لمبائی یا چوڑائی، اسٹیچو، یہ سب سے پاک ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے تو معراج کی شب میں اپنے محبوب اللہ عز و جل کی زیارت کی، دیدار کیا، وہ کیسے کیا؟ تو اس کی وضاحت خود رب فرما رہا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے محبوب علیہ السلام کی یہ آنکھیں اور قلب کی آنکھ اکٹھا کر دی گئی۔ اکٹھا کرنے کے بعد یہ قلبی قوت سے یہ میرے محبوب علیہ السلام نے بغیر شکل، بغیر صورت، بغیر حیت، بغیر کسی نقش و نگار والا خدا کو میرے محبوب نے دیکھ لیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے محبوب کے قلب نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں دیکھا، بالکل سچ ہی دیکھا۔ یہ بڑی، اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، کہ اللہ اس وقت بھی تھا جب اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لوح قلم عرش کرسی دن رات کچھ بھی نہیں تھے، اس وقت بھی اللہ تھا۔ اس وقت جیسے اللہ تھا یہ سب ان چیزوں کا محتاج نہیں تھا، یہ پیدا کرنے سے پہلے، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد بھی ان کا محتاج نہیں ہے۔ جب رسول کریم علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے وجہ کریم کی بات آئی تو رب کیا فرما رہا ہے؟ جب حضور کریم علیہ السلام کی وجہ کریم کی بات آئی تو رب فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب میں دیکھ رہا ہوں بار بار آپ اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں نماز کی حالت میں۔ حضور کریم علیہ السلام کچھ صحابہ سے یہود و نصارہ نے انہوں نے تنزیہ کہا تھا کہ تمہارے نبی جو ہیں ہر چیز میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں، اگر ہم محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں تو وہ 2 رکھنے کے کہتے ہیں، ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن ایک جگہ تو وہ بھی مجبور ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا؟ ہماری اتنی مخالفت کرنے کے باوجود یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ تو ہمارے ہی مقدس ہمارے ہی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، صحابہ کرام آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہود و نصارہ ایسے کہہ رہے تھے۔ سرکار بالکل حضور کریم علیہ السلام متفکر ہو گئے، ہاں ایسے کہہ رہے تھے، اچھا رک جاؤ اس کا بھی علاج ہے۔ اب نماز کی حالت میں آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جبریل ابھی اللہ تعالیٰ سے دل میں ہے خیال، اے اللہ اب ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز
نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اے اللہ تو ہمارے قبلے کو بدل دے، اے اللہ ہم ان یہود نصارہ سے ہر چیز میں مخالفت کرتے ہیں، تو مولا کم سے کم قبلے میں بھی تو مخالفت کرے اے اللہ۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جبریل امین آتے ہیں کیا کوئی آیت کریمہ لے کر آتے ہیں کیا؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ بار بار آپ اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر رہے ہیں، لیجئے سن لیجئے، جہاں یہ آپ کی مرضی کے مطابق آج سے بیت المقدس آپ کا قبلہ نہیں، قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ میں بنا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اللہ اکبر۔ پھر رب کیا فرما رہا ہے؟ میں نے قبلہ بدل دیا اس لیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تمام کائنات ہمیں راضی کرنے کے لیے پریشان، اور ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو عنقریب اتنا دیں گے۔ کیا دیں گے یہ نہیں بتایا رب نے۔ اگر امام صاحب ہم سے کہہ دیں چپ سے کہ آئیے گا فجر میں ہم آپ کو دیں گے، رات بھر نیند نہیں آئے گی، اللہ جانے کیا دیں گے۔ اگر مجھ جیسا لالچی ہو رات بھر نہیں سوئے گا، کہ وہ کہہ رہے کہ آئیے گا صبح میں آپ کو دوں گا، کیا دیجیے گا حضرت؟ یہ نہیں بتایا انہوں نے۔ رب فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ، عنقریب محبوب میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رب آپ کو دے گا، آپ رب پر راضی ہوں گے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دے رہا ہوں، آپ جس پر راضی ہو جائیں گے آپ کا رب اس پر راضی ہو جائے گا۔ یہاں بہت خوب نقطہ ہمارے امام صاحب اللہ نے خوب فرمایا کہ درود شریف جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جب حضور کریم علیہ السلام کے صدر سینہ اتھر کی بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے کیا وسیع نہیں کی، فراغت نہیں بخشی آپ کے صدر اتھر کو، بلکہ یہ آپریشن تو بہت، یہ کیا نام ہے، میڈیکل سائنس بہت بعد میں آپریشن کا سسٹم چالو کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بہت بعد میں میڈیکل سائنس نے آپریشن، ایلوپیتھک میں آپریشن کا سسٹم چالو کیا۔ اس وقت خواب و خیال میں نہیں سوچا ہوگا کسی ڈاکٹر نے کہ آپریشن بھی نام کی کوئی چیز ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو رب کیا کر رہا ہے؟ یہ قدرتی آپریشن کر کے علم و معرفت اور نور سے حضور کے سینے کو بھر دے رہا ہے۔ اے محبوب قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے آپ ہم جیسے ادنا آدمی ہیں۔ کیا بھرا، کیا دیا، رب جانے اور رب کا حبیب جانے۔ ہمیں بس اتنا بتایا گیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ چرچا کرو۔ آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں آج اس میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آ کر آپ نے حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں اتنا کچھ سنا، تو سنا، اس سے پہلے وہ ہمارے سودانی بھائی، اس سے پہلے امام صاحب قبلہ، اس کے بعد میں، یہ میلاد النبی کے ذریعے ہم اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ محفل میلاد کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے بیان کے وہ محتاج نہیں ہے۔ رب فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے ذکر کو تو ہم نے بلند کیا۔ ہر بلندی کی ایک حد ہے، ہیلی کاپٹر کہاں تک جا سکتا، اس پرواز کہاں تک ہے اس کے لیے ایک حد ہے، اس سے آگے جانے سے بیلنس، پائلٹ جو ہے وہ بیلنس نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ ایئر بس جو ہے اس کے لیے ایک حد ہے، فائٹر جو ہے اس کے لیے ایک حد ہے، راکٹ ہے اس کے لیے حد ہے۔ محبوب آپ کے ذکر کے لیے ہم نے کوئی حد ہی نہیں رکھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں عام انسان کی
بلند آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جب محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی بات ہے، ذکر کی بات ہے، ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم حضور کریم علیہ السلام ہمارے تعارف اور ہماری تعریف اور ہماری نعت خوانی کے وہ محتاج نہیں ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں، جس پر درود بھیجے اس کا رب فرشتوں کو لے کر، وہاں ہم جیسے کمینے کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہم جیسے کمینوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. جہاں رب اپنے فرشتوں کو لے کر درود بھیج رہا ہے، وہاں ہماری کیا وسعت، وہاں ہماری کیا اوقات، وہاں ہماری کیا جرأت. ہاں ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے غلاموں میں اپنا نام لکھانے کے لیے، آپ کے محبین میں اپنا نام لکھانے کے لیے، ورنہ آپ میلاد محفل کے محتاج نہیں ہیں. کیوں محتاج نہیں ہیں؟ میلاد کا مطلب ہے حضور کی ولادت یا حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا. حضور کی ولادت باسعادت یا حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا. میلاد تو ہے رب نے اس طرح سجایا کہ ابھی میرے محبوب دنیا میں آئے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر میرے محبوب کی میلاد پڑھ رہے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں میں رسول ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، یہ جو تورات ہے یہ سچی کتاب ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہوں. کون؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. ابھی میرے محبوب آئے نہیں ہیں، نہ جانے کئی سو سال پہلے کی بات ہے، میرے محبوب کے آنے سے پہلے کی بات ہے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں سن لو، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے جو تورات ہے میں یہ سچی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک رسول، ایک پیارا حبیب، پیارے محبوب کی آمد کا میں آمد کی تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. ابھی میرے محبوب آئے نہیں ہیں. مکے میں سرکار کے قدم نہیں رکھے گئے. سرکار علیہ السلام نے اپنے قدم پاک کو دنیا میں نہیں رکھا. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک عظیم ذات کی آمد کی خوشخبری تمہیں دے رہا ہو، یاتی، جو آنے والے ہیں، من بعدی، میرے بعد ہی بعد میں، اسمہ احمد، جن کا پیارا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے آج میرے بھائیوں، ہم اگر میلاد کی محفل کریں تو آپ بدعت کہہ رہے ہو. اگر میلاد کی محفل منانا بدعت ہے تو سب سے بڑا بدعتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، معاذ اللہ رب العالمین. ابھی میرے محبوب آئے نہیں ہے، لیکن وہ میلاد کے بارے میں، میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت، حضور کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرنا، یہی میلاد ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد پڑھی، حضور کریم علیہ السلام. اب دیکھیے، چونکہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا کہ ابھی آقا علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ان کے توسل کیا، وسیلہ بنایا انہیں. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کیف عرفتہ ولم اخلقہ، تم کیسے مجھے پہچانے، میں نے کبھی پیدا بھی نہیں کیا. یا رب لما خلقتنی، اے میرے رب جب تو نے مجھے پیدا کیا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ عرش کی چوکھٹ پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں سمجھ گیا جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ منسوب کیا ہے، جس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اے اللہ اس کا واسطہ دیتا ہوں تجھے، تو مجھے معاف فرما دے. رب فرماتا ہے کہ جا اے آدم، تو نے میرے محبوب کا وسیلہ دیا، واسطہ دیا، میں نے تجھے معاف کیا، قیامت تک جو میرے محبوب کا واسطہ دے گا میں اسے بھی معاف کروں گا.
جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ اکبر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی شان اس طرح بیان فرمایا. مجھے ایک بار میں سفر میں تھا، ہم لوگ عام طور پہ زیادہ تر اختلافی بات کرنا پسند نہیں، ہمیں یہ تھا کہ امت میں یونٹی کیسی لائی جائے، کیسے امت کو اکٹھا کیا جائے. آج دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہماری یونٹی کی ضرورت ہے. اختلافات، آپ کی فیملی میں اختلاف نہیں ہے، آپ کے دو بھائی ہیں، دو الگ الگ رائے ہے کہ نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی الگ الگ رائے تھی. صحابہ کرام میں اختلافات تھے بعض مسائل کو لے کر، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جھگڑے، ہم لڑیں. ہاں، جہاں تک تعظیم مصطفیٰ کی بات آئے گی، شان مصطفیٰ کی بات آئے گی، تو وہاں چاہے میرا باپ کیوں نہ ہو، وہاں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں میرے ایمان کا سوال ہے، یہاں میرے ایمان اور میرے اسلام کا سوال ہے، وہاں ہم کسی طرح خاموشی اختیار نہیں کر سکتے. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے. بھائی ایک آدمی بچوں کو ذرا خاموش کیجیے نا. آئیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب فرمایا ہے قرآن کریم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ اللہ، قربان جائے اس آیت کریمہ پر. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیج رہا ہے تو ہمیں کس طرح خوشخبری دے رہا ہے. رب قرآن کریم کی سورہ غالباً سورہ یونس ہے سر 58، ہاں سورہ آل عمران 164 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ اللہ، حضور کریم علیہ السلام ہم کہاں کس صحرا میں چلے جا رہے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جانے کی وجہ سے کہ نہیں، حضور کریم علیہ السلام کو آقا علیہ السلام کو لے کر اس طرح کی محفلیں میلاد سے متعلق ہو یا سیرت پاک سے متعلق ہو یا میلاد النبی ہو یا سیرت النبی ہو، یہ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اس لیے ہمیں کرنا یہ جائز نہیں. کہاں کی بات ہے یہ؟ آپ اسلام میں جو دلیل لیں گے قرآن اور سنت سے لیں گے، اجماع اور قیاس سے لیں گے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کن پر؟ مومنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ان کے درمیان اپنے رسول کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا. احسانات تو اللہ کے اتنے ہیں کہ ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کی اور یہ آیت کریمہ، فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو تم شمار کرنا شروع کرو، کاؤنٹ کرنا شروع کرو، تو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ قیامت تک نہیں کر پاؤ گے. لا تحصوها، اللہ کی اتنی نعمت ہے. آپ دیکھیں فور ایگزامپل ایک مختصر سی بات کروں. میں ایک ایسے مریض سے میری ملاقات ہوئی. دیکھیے آنکھ اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، وہ دماغ جو آپ کا ذہن ہے وہ اللہ کی نعمت، ہر اللہ کی نعمت، وہ چاہے وہ چاند اللہ کی نعمت ہے، سورج اللہ کی نعمت ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے، اسلام اللہ کی نعمت ہے. یہ اگر ہم نعمتیں شمار کرنا شروع کریں
تو قیامت تک شمار نہیں کر پائیں گے، ہے کہ نہیں؟ میں نے ایک مریض سے میری ملاقات ہوئی، آپ سن کے تعجب میں پڑ جائے گی. وہ مرض کیا ہے؟ بالکل سمپل مرض ہے. مرض کیا ہے کہ وہ جو تھوک ہے زبان میں، وہ تھوک اس کے منہ میں وہ تھوک نہیں پیدا ہوتا ہے. تو جب تھوک پیدا نہیں ہوگا تو زبان بالکل خشک رہے گی. کتنی معمولی سی بات ہے. اور مکھے تھو تھو جنمون ہے نا، ایسا مریض ہے ایمن ہوگی جتا مکھے تھو تھو جنمون اچھے نا، سب کچھ ٹھیک ہے چوکے، بٹ تر مکھے تھو تھو اچھے نا، ہر چیز ٹھیک ہے لیکن زبان میں تھوک پیدا نہیں ہو رہا ہے. پرابلم کیا ہوا؟ وہ چنئی جسے مدراس کہاں کہاں وہ جا رہا ہے، یہاں سنگاپور کہاں کہاں اسے لے جایا گیا. میں جب میں سنا میں یار پریشانی کیا ہے، ایک تھوک پیدا نہیں ہو رہا تھا، کیا ہے نہیں تھوک ہو کے جاؤ کہ نہیں. حضرت وہ نہیں ہے، جب تھوک نہیں ہوگا منہ کے اندر تو نقصان کیا ہوں گے کہ وہ جب آپ کوئی چیز منہ میں رکھ کر چباتے ہیں تو وہ خمیرہ، تھوک کا کام ہے وہ منہ میں جانے کے بعد وہ خمیرہ اس کے اندر لیکوڈ بناتا ہے، اور جب لیکوڈ بن جائے گا تو پھر آپ کو نگلنے میں اسے گلنے میں آسانی ہوگی. لیکن جب اگر تھوک نہیں ہو تو ایک تو زبان خشک، اور جب زبان خشک ہوگی تو آپ جو چیز منہ میں ڈالو گے وہ ویسی کی ویسی ہی رہ جائے گی، وہ اندر جا نہیں سکتی. میں کہ بات تو ٹھیک ہے. اب اس تھوک کے لیے نہ جانے اس نے کتنے لاکھ بنگلہ دیشی ٹکا خرچ کیے. جناب یہ تھوک جسے آپ پھینک دے رہے ہیں یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اسی کی تعریف کی جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے آنکھیں دی تم پر احسان کی، میں نے عقل دی تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں اسلام دیا تم پر احسان کیا، قرآن دیا تم پر احسان کیا، میں نے رمضان کے روزے دیے تم پر احسان کیے، میں نے اتنی ساری نعمتیں دی تم پر احسان کی. یہ نہیں فرمایا. لیکن جب اس کے محبوب کو بھیجنے کی بات آئی، جب اس کے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کی بات آئی تو رب فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں سن لو، میں نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں جاہل سے عالم بنانے کے لیے، کافر سے مومن بنانے کے لیے، مشرک سے تمہیں مسلم بنانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیج دیا. اللہ اکبر. اب جب میرے محبوب کی صحبت میں بیٹھو گے تو حضرت ابوبکر صدیق ہو جاؤ گے، میرے محبوب کی صحبت میں بیٹھو گے تو عمر فاروق ہو جاؤ گے، عثمان غنی ہو جاؤ گے، مولا علی ہو جاؤ گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک میں بیٹھو گے تو لوگ تمہیں صحابہ کہیں گے. اور یہ صحابہ کی وہ شان ہے کہ سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابہ کی شان میرے نزدیک اتنی عظیم اور اتنی بڑی ہے کہ میں امام الاولیاء ہونے کے باوجود ایک صحابہ کے قدم پاک کے برابر بھی نہیں. یہ حضور غوث پاک فرماتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رب نے بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا اور بھیج کر تم پر احسان کیا. میں کہ اللہ اتنے احسانات تیرے ہیں، کسی پہ تو نے نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا. رب محبوب کے بارے میں فرمایا کہ احسان کیا. بولے ہاں کیوں کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں میری، فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر میری نعمت کو تم شمار کرنا شروع کرو گے شمار نہیں کر پاؤ گے. وہاں میں نے نہیں جتایا کہ تم پر میں نے احسان کیا، لیکن تمام نعمتوں میں میرے نزدیک سب سے عظیم نعمت میرے محبوب ہے. تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے افضل، سب سے گریٹ، سب سے بیسٹ جو نعمت ہے وہ میرے محبوب ہے. اسی لیے جب محبوب کو بھیج رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تم پر احسان کیا. احباب کرام باقی یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ایسا احسان ہے کہ انبیاء، مختلف انبیاء نے عرض کیا ہے اللہ ہمیں نبی نہ بنا مولا، ہمیں تو اپنے محبوب کی امتی میں شمار فرما لے. اور پھر بھی ان کی درخواست قبول نہیں کی گئی، ان کے اپلیکیشن نہیں مانے گئے، اور ہمیں تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا رب نے بغیر اپلیکیشن کے. تو یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں. اب آئیے
رسول کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت سے فائدہ جو ہمیں اتنے فوائد ہوئے، ان میں سے چند فائدے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ امت سابقہ، دو چار باتیں بنگلہ میں بھی کروں ہمارے بنگالی بھائیوں کے لیے۔ امت سابق آگے کا جو امت چلے، امت سابقہ ان کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کہیں پر نجاست لگ جاتی، کہیں پر بھی جس میں کہیں پر بھی نجاست اگر لگ جائے، نجاست سے مراد ہے آپ بچے کو لیے، بچے نے غلاظت کر دیا، پائخانہ کر دیا۔ اب امت سابقہ میں یہ قانون تھا کہ وہاں پر اتنا دور آپ کو چمڑے کاٹ کر پھینک دینا ہے، گوشت کاٹ کر پھینک دینا ہے۔ اگر کپڑے کے کسی جگہ میں اگر نجاست لگتی ہے تو وہ کپڑے کو یہاں سے کاٹ کر پھینک دینا ہے۔ اور دنیا میں آپ جہاں چاہیں وہاں آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ جو مخصوص عبادت گاہ ہے، چاہے وہ 5 مائل ہو سکتا ہے، 500 مائل ہو سکتا ہے، چاہے وہ دنیا کے اوسط میں ہو یا ابعاد میں ہو، لیکن جو مخصوص عبادت کی جگہ ہے وہی جا کر آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت دیکھیے کہ میرے محبوب کے قدم پڑے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو مسجد ڈکلیئر دے دیا۔ میرے محبوب کے قدم پاک پڑے، پوری دنیا مسجد ہو گئی۔ جہاں چاہو پاک جگہ ہے، چاہے وہ مسجد ہو، مسجد کی چھت ہو، راستہ ہو، تمہارا مکان ہو، تمہارے مکان کی چھت ہو، دنیا کی کسی بھی خطے میں اگر جگہ پاک ہے تو میرے محبوب کے قدم پاک لگنے کی وجہ سے ہم نے پوری دنیا کو مسجد بنا دی۔ جہاں چاہو نماز ادا کر لو۔ اب وہ تمہیں جہاں نجاست لگی تھی اسے کاٹ کے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پانی ڈال لو، پاک پانی، اسے بہا لو، وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی اور وہ کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ اکبر۔ احباب گرامی، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی عطا فرمایا۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آج کچھ لوگ مس گائیڈ ہو کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے دہشت گردی اختیار کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھیں وہ پوری دنیا میں، وہ جو پاکستان میں اسکول میں گھس کر بچوں کو جو شہید، بے گناہ بچے ان کو جو شہید کیے گئے، یہ اسلام نہیں ہے۔ آپ سے ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، گھر لے کر، دروازے لے کر، گاڑی لے کر، بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ مذہبی اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، افکار میں اور اعتقاد میں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نہت تھا بے گناہ بچے گھس کر آپ کراش فائر کر کے، پھر وہ اسرائیل نے اسکول میں وہ میزائل سے بچوں کو مارا اور آپ برش فائر کر کے مارے، تو سو نو ڈیفرنس بٹوین یو اینڈ اسرائیل، سیم، کیا کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو تو یہ دکھانا چاہیے تھا کہ جنگ کے میدان میں، احد کا میدان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر حمزہ کو جنگ سے پہلے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں، اے چچا جان، یاد رکھیے یہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے، اس جنگ میں کوئی بچہ اور کوئی خاتون پر ہماری طرف سے کوئی وار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے اسلام۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخص جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت اذیت دی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تماچے مارے، 3 سال بغیر دانا بغیر پانی کے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہاڑ پر اریسٹ کر کے رکھا، میں فیملی کے 3 سال وہ شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیویاں ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ نہیں، بچے اور عورتوں پر، چلڈرن اور ویمن پر کوئی وار نہیں ہونا چاہیے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں پر سونپا۔ یہ اسلام ہے۔ یہ کیا آپ یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے
یہ آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں ان کے لنک جو ہیں وہ اینٹی اسلام جو قوتیں ہیں، جو قوت ہے اس کے ساتھ یہ کہیں نہ کہیں ملے ہوئے. باقاعدہ ہمارا یہاں کسی کے خلاف بولنا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ میسج ہم لوگ آپ لوگ جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کے ہر ایکٹیویٹیز کی طرف غیر مسلموں کی نظر ہے. آپ کیسے چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کے افعال، آپ کے کردار، آپ کی ہر ایکٹیویٹیز پر اس کی نگاہ ہے. لہذا آپ کو دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس قدر پیسفل اور اتنے اعلیٰ خیال کے ہوں گے، اتنے اچھے کریکٹر کے ماننے والے ہوں گے، تو ان کے حبیب کیسے ہوں گے، ان کے مولا، ان کے محبوب کیسے ہوں گے؟ وہ آپ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں گے، بشرطے کہ ہم پوری طور پر دین حنیف، ہم اپنے دین کی اتباع کریں. دیکھیں اب یہ ساری باتیں ہوئی. حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات میں 178 میں 178 نمبر پیج پہ یہ حدیث موجود ہے. سئل النبی علیہ الصلوۃ والسلام عن صوم یوم الاثنین. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، سرکار سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، حضور آپ کو دیکھتا ہوں کہ ہر منڈے کو آپ روزہ رکھتے ہیں، ذرا فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کس وجہ سے آپ روزہ رکھتے ہیں؟ ایوری منڈے آپ روزہ رکھتے ہیں، ہر سوموار کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین. ہر سوموار کو آپ روزہ رکھتے ہیں یا رسول اللہ، برائے کرم ذرا ہمیں اطلاع دیجیے اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ الصلوۃ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ذالک الیوم ولدت فیہ، یہ دن میرے میلاد کا دن ہے، دنیا میں آنے کا دن ہے، یہ میری یوم ولادت کا، یہ یوم ولادت کا دن، یہ یوم ولادت ہے، اور اس دن میں دنیا میں آیا ہوں. وانزل علیہ، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اس دن میں روزہ رکھتا ہوں. اچھا اب آپ بولیں کہ 2 پوائنٹ یہاں حضور نے 2 پوائنٹ ہمیں عطا کیے. ایک، صحابہ کرام نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا ذالک الیوم ولدت فیہ، یہ میرے میلاد کا دن ہے، میری ولادت کا دن ہے. وانزل علیہ، اور اس دن روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اب آپ آئیے کہ وحی کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکنڈ میں رکھا، طبقہ ثانیہ میں رکھا، اور طبقہ اولیٰ میں اپنی ولادت کو رکھا. یعنی کہ پہلے میری ولادت ہوئی، پھر مجھ پر وحی نازل ہوئی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ویکلی اپنی ولادت منا رہے ہیں. ہم اگر سال میں ایک دن میلاد مصطفیٰ منائے اس میں حرج کیا ہے؟ سال میں اگر ایک دن منائے، حضور تو ہر ہفتے میں منا رہے ہیں. اور احباب گرامی، آپ جس سے محبت فرمائیں گے ان کے بارے میں آپ جتنا زیادہ تذکرہ کریں گے محبت بڑھتی جائے گی، آٹومیٹک محبت بڑھتی جائے گی. ہم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، ہم تذکرہ مصطفیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ اس معاملے میں علامہ اقبال نے بہت نرانے انداز میں فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری کیجیے، یہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کے قدموں پر لے آئے گا. یہ پریکٹیکل ہے. 75% دنیا پہ جس کی حکومت تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ کیا، سرکار اسلام کی غلامی سے رب راضی ہو گیا. ہمیں آج پوری دنیا میں بہت سارے ہمارے پرابلمز ہیں، اس کو سالو کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی اتباع کر لیں، حضور کی پیروی کر لیں،
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब क्या फरमा रहा है, जिसकी पैरवी के बारे में रब फरमा रहा है, वमन युति रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने मेरे महबूब की इताअत की, उसने महबूब की इताअत नहीं की, हकीकतन उसने मेरी इताअत की। अब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत अगर हम करेंगे तो हमारी खोई हुई इज्जत दोबारा वापस आ जाएगी। हम हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी खोई हुई हुकूमत भी वापस आ जाएगी। अगर हम हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करेंगे तो हमारी खोई हुई हुकूमत तमाम कायनात, अरे मुसलमान है कौन? मुसलमान वो है जो पूरी दुनिया में लीड करने के लिए आए हैं, पूरी दुनिया को चलाने के लिए आए हैं। आज मुसलमानों को गैर मुस्लिम चला रहा है। क्यों? कि मुसलमान अपने हबीब को भूल गए हैं, मुसलमान कुरान करीम को भूल गए हैं, मुसलमान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भूल गए हैं, हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा को भूल गए हैं। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े आला के आलिम थे, इतने बड़े स्कॉलर थे कि हम तो किसी से गैर सहाबा से उनकी एग्जाम्पल देना भी हम गवारा नहीं कर सकते। एक बार रास्ता से जा रहे हैं, रास्ते से चलते चलते सहाबा, अमीरुल मोमिनीन है, माने मुल्क के सरबराह है अमीरुल मोमिनीन, पीछे सहाबा हैं, जा रहे हैं रास्ते से चलते चलते, अचानक एक वो जो बबला का दरख्त होता है, आप क्या बोलते हैं उसे, जो कांटे होते हैं बड़े बड़े, बबूल। अचानक एक बबूल के दरख्त के करीब आते हैं अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, बबूल के दरख्त के सामने जाकर कूदने लगते। सहाबा किराम ने देखा यहां तो कोई वजह नजर नहीं आ रही है, अचानक क्यों इस दरख्त के सामने जस्ट जंप करने लगे। लेकिन रोब और दबदबा और हैबत लोगों पर इस कदर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैबत तारी रहती कि लोग क्वेश्चन करने से भी बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करते। जब देखा कि बिल्कुल मूड सही है, रिलैक्स में है, पूछा सहाबा किराम ने, हुजूर बेअदबी माफ हो, जरा बताएंगे, चल तो सही रहे थे रास्ते में, अचानक एक बबूल के दरख्त के करीब गए और वहां कूदने लगे, इसकी वजह क्या है? बस अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे, आंख से आंसू आने लगे, कहने लगे कि मुझे याद आ गया इसी रास्ते से एक मर्तबा मैं अपने महबूब के साथ जा रहा था, इसी रास्ते से गुजर रहा था और साथ में मेरे महबूब थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने थे, हम लोग जमात की शक्ल पीछे थे, चलते चलते बबूल के दरख्त के कांटों से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा शरीफ चुभ गए, हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमामा बध गए, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम बबूल के कांटों ने हुजूर के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमामा वो बबूल के कांटे के साथ बिछ गए। अब फिर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक कदम आगे बढ़े तो फिर कहने लगे उमर रज़ियल्लाहु उमर इब्न खत्ताब, ये छुड़ाओ तो मेरा अमामा इसके साथ जो है वो बच गया है, अटक गया है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर लंबे कद के फिर उन्होंने छोड़ाया, कहने लगे कि अब मैं जब इस रास्ते से जा रहा था तो मैं कोशिश करने लगा काश मेरा भी अमामा बबूल के कांटे से मिल जाए ताकि क़यामत के दिन बोल सकूं या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नत की इत्तिबा मैंने की। आप देखें कि ये सुन्नत की इत्तिबा हुजूर ने नहीं सिखाई, लेकिन इश्क मुस्तफा देखें, सहाबा इकराम की मोहब्बत को देखें, कहने कि वहां में जंग करने लगा, कूदने लगा कि काश ये बबूल के कांटे मेरे भी अमामा को पकड़ लेते, काश मेरे भी अमामा इसके साथ चिपक जाते, हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा हो जाती। वो सहाबा उन्होंने ऐसे इत्तिबा की, और हमें तो जो सरकार ने जिस चीज की इत्तिबा के लिए कहा हम वो नहीं करने के लिए तैयार। अहबाब गिरामी, आइए आज मैं इससे पहले भी और आज भी कह रहा हूं कि आप ये ना समझें कि सिर्फ आप दुनिया कमाने के लिए यूरोप में अमेरिका में आपको अल्लाह ताला ने भेजा है, नहीं, आपको मदीने वाले हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्रेजेंटेटिव करके आपको अमेरिका में भेजा गया है। आपकी हर एक्टिविटीज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, तब क्या होगा?
آپ دنیا بھی کماؤ گے آخرت بھی کماؤ گے. اگر آپ کے اخلاق حمیدہ سے اگر ایک بے دین ایک غیر مسلم اگر مسلمان اسلام قبول کر لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی نجات کے لیے عظیم وسیلہ ہوگا. لیکن اگر ہم بالکل یہ سوچیں کہ چلو مشین جیسے ہے ویسے ہے گاڑی جیسے چل رہی ہے تو پھر پاکستانی ریلوے جیسی ہماری ٹرین ہو جائے گی. کوئی بندہ گیا وہ پاکستان لاہور اسٹیشن وہ یو کے سے تو اس نے کہا کہ اس کی ٹرین 12 بجے تھی. لاہور اسٹیشن گیا تو دیکھا کہ بالکل ٹرین جو ہے مطلب ٹھیک لاہور اسٹیشن پہ نہیں اس سے 1-2 اسٹیشن بعد ٹھیک 12 بجے جو ہے اس کے ٹائم پر ٹرین آ گئی. کہا کہ واہ بہت خوب, یہاں کے ریلوے کے بارے میں تو میں نے بہت الٹا سیدھا سنا تھا, تو بالکل رائٹ ٹائم پہ ہے. کہ نہیں سر یہ 24 آورس ڈیلے لیٹ ہے, کل کی ٹرین آ جائے گی. تو اگر ہماری گاڑی ایسے چلنے لگے, ہماری گاڑی اگر ایسے چلے کہ پورے 24 گھنٹہ لیٹ ہونے لگے تو پھر ہم سے دین کا کیا فائدہ ہوگا. احباب گرامی واقعی پوری دنیا آج آپ جو امریکہ میں آپ دیکھ رہے کہ امن کی تلاش میں, شانتی کی تلاش میں, یہ سکون کی تلاش میں ہر کام کرنے کے لیے راضی ہیں, لیکن انہیں امن میسر نہیں, شانتی نہیں ہے کہ نہیں. انہوں نے کتنے سارے پلانز کر رکھے ہیں, کتنی ساری ان کی پلاننگ ہے امن پھیلانے کے لیے, لیکن ان کی شخصیت سے پوچھئے کتنے پر امن ہے. انہیں رات میں صحیح سے نیند نہیں آتی جب تک کہ وہ گلاس میں بوتل نہیں لے لیتے, ہے کہ نہیں. اور ہے پروان کا یہ مدینے والے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کیا حضور کریم علیہ السلام کی اتباع کیجئے, آپ یہاں بھی چین سے سوئیں گے اور قبر میں بھی چین سے سوئیں گے اور جنت میں بھی آپ چین سے رہیں گے. اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. اب آپ سوچیں کہ ہم جیسا کمینہ, گناہگار, سیاہکار, بدکار, جانے کتنے کار, جتنے کار ہیں سب نام میں لگائے, ہم جیسے سیاہکار, بدکار, کمینے, اگر ہم اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں ہمیں رہنا نصیب ہو جائے, اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں حضور کی صحبت نصیب ہو جائے, اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. اور جنت میں حضور کی صحبت ملنے کا ایک ہی راستہ ہے, آئیے ہم اتباع رسول کریں, قرآن سنت کی پیروی کریں, اور اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھیں, جسے حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, میرے محبوب جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو اور جسے منع کرے اس سے دور رہو. ہم اب اس کو بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں, میرے محبوب جو منع کرے وہی تم کرو, ابھی یہی ہو رہا. میرے محبوب جو تمہیں عطا کرے اسے نہ لو اور جو منع کرے وہی کرو, بالکل اپوزٹ ہم چل رہے ہیں. اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم قبر میں شانتی سے رہیں گے, ہم دنیا میں شانتی سے رہیں گے. آج آپ دیکھیں ہر بندہ پریشان ہے. پریشانی کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم حضور سے دور چلے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی محبت سے دور چلے گئے. اگر ہم پھر دوبارہ ہم حضور کریم علیہ السلام کی طرف پناہ کہائیں, پھر دوبارہ ابھی سے 1400 سال کم از کم ریلیجیس پوائنٹ پر اگر ہم 1400 سال بیک کی طرف جائیں, آپ دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان پھر سر بلند کر کے جینا سیکھے گا. پوری دنیا میں مسلمان کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا, ہم اگر آقا السلام کی اتباع کرنے لگے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں شکر گزار ہوں میں, ہماری یہ جو سوسائٹی ہے بختیار سنی سوسائٹی آف نارتھ امریکہ, ان کے شکر گزار ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں ہمارے تمام بھائیوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت صرف کر کے یہاں وہ جنہوں نے ہمیں سنا, اور شکر ادا کرتے ہیں ہمارے امام صاحب کا
माशाअल्लाह तबीयत खुश हो जाती है जब आपके दरमियान आता हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें इखलास अता फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा, हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी, हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी ही आज तो मुसलमानों के दरमियान बयान कर रहे हैं। काश वो भी दौर आए कि हर तबके के लोग हों, हर मजहब के लोग हों, अब वहाँ एक एक स्टेप बाय स्टेप आका अलैहिस्सलाम की शान बयान की जाए। आप यकीन जाने दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मेरे महबूब के मुकाबिल खड़ा हो जाए। तख्लीक कायनात अल्लाह ताला ने जो 18,000 मखलूकात बनाए, इसमें एक भी मखलूक ऐसा नहीं है जो मेरे महबूब के साथ सफ में खड़ा हो जाए। नहीं है ही नहीं, और क़यामत तक नहीं होगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجتنا يا قاضي الحاجات. اللهم إننا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ کرم فرما مولا، آج کی محفل کو قبول فرما لے مولا، ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا. رب العالمین، تجھے تیرے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ مولا ہمیں تیرے حبیب کے سنت پر چلنے والا بنا دے مولا. تیرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے والا بنا دے مولا. مولا ہم نے جو کچھ بھی بیانات کیے، نعت رسول اور قرآن کریم کی تلاوت مولا جو بھی پیش کیا مولا، اس میں جو خامیاں غلطیاں معاف فرما کر اس کا ثواب میرے پیارے حبیب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما لے مولا. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، تمام صحابہ کرام خلفاء راشدین ائمہ مجتہدین تابعین تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا. حضور سیدنا سرکار غوث پاک، حضور سیدنا سرکار غریب نواز، حضرت سیدنا داتا گنجی بخش، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا مولا. اللہ میلاد مصطفیٰ کے وسیلے سے مولا آج مولا اسٹینفورڈ کی مسجد کنیکٹیکٹ میں مولا، امریکہ جیسے ملک میں بھی مولا ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد بنائی مولا. اے اللہ اپنے پیارے حبیب سے یہ فرما دے یا رسول اللہ 1300 سال ہو گئے آپ کے دیوانے آپ کو نہیں بھولے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اپنے حبیب سے فرما دے قیامت کے دن حضور بھی ہمیں شفاعت کرنے سے نہ بھولے مولا. مولا ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا مولا. مولا تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جنہوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا مولا، مولا کریم انہیں ہدایت نصیب فرما مولا. رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں بار بار نصیب فرما. اللہم ارزقنا زیارت نبیک الکریم فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرۃ یا ارحم الراحمین. ہمارے بھائیوں نے مولا آج اس محفل کے انعقاد کیا مولا، ان کی تمناؤں کو پوری فرما دے مولا، ان کے جائز مقاصد کو پورے فرما دے مولا. اللہ ہماری بات قبول فرما. ہمارے امام صاحب جتنے مقتدی ہیں، کمیٹی والے سب مولا، جتنے ہمارے بھائی ہیں مختلف ممالک کے، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان اور سودان، مختلف ممالک کے لوگ ہیں مولا، سب کی حفاظت فرما مولا. سب کے
گھر والوں کی حفاظت فرما مولا. صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.